جیسا کہ آپ کو بخوبی معلوم ہے کہ ذوالحجہ کا عظیم الشان مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ اس مہینے کے پہلے 10 دن، جیسا کہ میں پہلے بھی گزارش کر چکا ہوں کہ سال کے تمام ایام میں سے سب سے زیادہ قیمتی، اللہ رب العزت کے ہاں سب سے زیادہ فضیلت والے ایام ہیں۔ ان ایام میں کیا ہوا چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی اللہ رب العزت کو عام دنوں میں ان 10 دنوں کے علاوہ کیے ہوئے بڑے سے بڑے عمل سے زیادہ محبوب ہوتا ہے۔ انہی دنوں میں 10 ذوالحجہ کو قربانی جیسا عظیم عمل اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے سر انجام دیا جاتا ہے۔ قربانی اسلام کا ایک بہت بڑا شعار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی قربانی کی، قربانی کرنے کی ترغیب دی۔ صحابہ اکرام قربانیاں کیا کرتے تھے، بڑے شوق سے اپنے جانوروں کو پالا کرتے، موٹا تازہ کرتے، پھر اللہ رب العزت کی راہ میں قربان کرتے، اور یہ عمل قیامت تک کے سارے مسلمانوں کے لیے، جہاں یہ آخرت کے حوالے سے اللہ رب العزت کے قرب کا ذریعہ ہے، وہیں دنیاوی حوالے سے بھی اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں۔ عمومی طور پر سمجھا جاتا ہے کہ شاید اس سے بہت سارا مال، بہت سارے وسائل، بہت ساری دولت وہ ختم ہو جاتی ہے ایک ہی دن میں، یک بارگی، جب لاکھوں کروڑوں جانوروں کے گلے کاٹے جاتے ہیں۔ تو شاید اس سے معیشت کو بھی بڑا دھچکا لگتا ہوگا کہ اچانک ایک ہی دن میں پوری دنیا کے مسلمانوں نے کروڑوں جانوروں کو قربان کر دیا۔ اور لبرلز جو اسلام بیزار لوگ ہیں وہ عموماً قربانی کے موقع پہ بہت زیادہ اعتراضات بھی کرتے ہیں۔ عام لوگوں کو ورگلانے کے لیے وہ جذباتی باتیں کرتے ہیں کہ دیکھیں جی، آپ نے لاکھوں روپے کا جانور ذبح کرنا ہے تو اس کی بجائے آپ کسی غریب کی بیٹی کے ہاتھ پیلے کروا دیں، اس کی آپ شادی کروا دیں۔ حالات بڑے خراب ہیں جی، ہماری معیشت بہت زیادہ متاثر ہے، لوگ مہنگائی کی وجہ سے پس رہے ہیں، تو اس دفعہ قربانی کرنے کی بجائے آپ وہ مال غریبوں مسکینوں میں بانٹ دیں، لوگوں کا کئی مہینوں کا چولہا جل جائے گا۔ اس طرح کی باتیں کر کے وہ مسلمانوں کو اس عظیم الشان عمل سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ ان کی یہ بات بھی سرے سے غلط ہے۔ دنیاوی اعتبار سے بھی اور معیشت کے اعتبار سے بھی، معاشرے میں غریبوں، یتیموں اور مسکینوں کو ان کا تعاون کرنے کے اعتبار سے بھی قربانی بہت بڑا عظیم عمل ہے۔ اگر آپ قربانی کرنے کی بجائے 2-2، 4-4 ہزار، 5-5 ہزار، 10-10 ہزار کسی شخص کی ہتھیلی پہ رکھیں گے، اس کو فقیر اور مسکین اس کو منگتا بنا کر اس کو دیں گے، اس کی بجائے قربانی کرنے سے اس سے بہت زیادہ مال غریب اور ہمارا مزدور طبقہ اس قربانی کی وجہ سے خود کمائے گا۔ ہمارے ملک کی کروڑوں کی آبادی وہ ہے جن کی معیشت کا انحصار جانوروں کو پالنے اور پھر ان کو فروخت کرنے پر ہے۔ بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جن کا کاروبار ہی یہ ہے کہ وہ جانوروں کو پالتے ہیں، ان کی افزائش نسل کرتے ہیں،
ان کو ایک حد تک بڑا کرتے اور پھر مارکیٹ میں سیل کرتے. اور اگر آپ غور کریں تو یہ جتنا کاروبار ہے جانوروں کا، اس کاروبار کا ایک بڑا حصہ وہ قربانی کے موقع پہ فروخت ہوتا ہے، اور ایک بہت بڑا سرمایہ ان غریبوں اور نچلے طبقے کے لوگوں کے ہاتھ میں آتا ہے. یہ گویا کہ ان کے پورے سال کی کمائی ہے، پورے سال کی روزی روٹی کا بندوبست قربانی کے موقع پہ انہوں نے جو جانور پالے ہوئے ہیں اچھے خاصے داموں میں فروخت کر کے وہ اپنے سارے سال کے اخراجات کا بندوبست کرتے. اس کے علاوہ ہمارا ایک بڑا طبقہ جو محنت مزدوری کرنے والا ہے، وہ قربانی کے موقع پہ محنت مزدوری کر کے اپنی روزی روٹی کا بندوبست کرتا ہے. بہت سے لوگ انہوں نے چارے کے سٹال لگائے ہوئے ہیں، چارہ منڈیوں سے لاتے ہیں یا کھیتوں سے لاتے ہیں، اور یہ سیزن ایک مہینہ، ایک ہفتہ لگا کر وہ اچھا خاصا یعنی کئی مہینوں کا راشن اکٹھا کرتے. اس کے علاوہ ایک بڑا طبقہ ہمارے ہاں یہ رکشوں والے، لوڈر والے، گاڑیوں والے، وہ بھی بغیر ہاتھ پھیلائے اگر آپ کسی کو 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 بھی دیں، ایک تو اس کی عزت نفس مجروح ہوگی، دوسرا اس طرح دینا اگرچہ جائز ہے مجبوری کی صورت میں، لیکن اس سے انسانوں کے اندر ایک طبعی سستی اور کاہلی واقع ہوتی ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں گھر بیٹھے مل جائے گا تو ہمیں محنت کرنے کی ضرورت نہیں. منگتا پن ان کے اندر آتا ہے. اس کی بجائے اگر وہ اس قربانی کے موقع پہ محنت کریں گے تو وہ لاکھوں روپے کما سکتے ہیں. روزانہ میں درجنوں پھیرے لگا کر وہ منڈی سے جانوروں کو لے جا کر یا جانوروں کو منڈی میں لا کر گاڑیوں والے، لوڈر رکشوں والے بہت زیادہ کمائی کر لیتے ہیں. اسی طرح اور بھی اس کے بعد کھالوں کا مسئلہ ہے. ایک بڑا طبقہ ہماری آبادی کا جو مزدوروں سے تعلق رکھتا ہے، ان کی مزدوری کا بندوبست ہوگا، پھر فیکٹریوں میں یہ چمڑا جائے گا، پھر اس کی پروسیسنگ ہوگی، اشیاء بنیں گی، چمڑا تیار ہوگا. یعنی ایک بہت بڑی یہ انڈسٹری ہے قربانی کی صورت میں جو ہمارے ہر طبقے کی روزی روٹی کا بندوبست کرتی ہے. ایسے لوگوں کی باتوں کا بالکل کوئی بھی اعتبار نہیں اور ان کی کوئی پرواہ نہ کرے. یہ صرف دین بیزار لوگ ہیں. آج اگر کوئی ایسا تہوار آتا ہے غیر اسلامی، غیر شرعی، سراسر حرام پر مبنی، معاشرے کی اخلاقیات کا جنازہ نکالنے والا، اس میں یہ لاکھوں کروڑوں روپے جھونک دیں گے بسنت کے نام پہ، ہولی کے نام پہ، غیر شرعی تہواروں کے نام پہ. نیا سال شروع ہوتا ہے، کروڑوں روپے ہمارے ملک میں اور اربوں روپے، کھربوں روپے پوری دنیا میں ایک لمحے میں ضائع کر دیے جاتے جن کا کوئی فائدہ نہیں، نہ دنیاوی نہ دینی. آگ لگا دی جاتی ہے پیسے کو، برباد کر دیا جاتا ہے معیشت کو، لیکن اس پر کبھی کسی نے نہیں سوچا کہ ہم اس پیسے کو ضائع کرنے کی بجائے غریبوں، یتیموں، مسکینوں کو دیں تاکہ ان کا چولہا جلے. اور جو ایک بہت بڑا سہارا ہے غریبوں، یتیموں کا، مزدوروں کا، اور ایک بہت بڑی تعداد جن کو کھانے کو اچھا گوشت ملے گا، جو پورا سال افورڈ نہیں کر سکتے، ان کے لیے اس عظیم تہوار پر قربانی کا جو عمل ہوتا ہے اس پر یہ لوگ پریشان ہوتے ہیں اور طرح طرح کی منطقیں نکالتے ہیں. اس کی کبھی پرواہ نہ کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالت میں بھی قربانیاں کی ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں فاقے ہوتے تھے. جب صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فاقے کرتے تھے، ان دنوں میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربانیاں کیا کرتے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت عالم تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا
کہ قربانی کیسا عظیم عمل ہے اور اس کے دنیاوی اور اخروی کتنے فوائد ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو فقر کی حالت میں بھی نہیں چھوڑا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود قربانی کیا کرتے، اپنے ہاتھ سے جانوروں کو ذبح کیا کرتے۔ صحابی بیان کرتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضحى بکبشین املحین اقرنین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عید الاضحیٰ کے موقع پر دو بہترین قیمتی مینڈھے سینگوں والے اور چت کبرے یعنی بہترین شکل و صورت والے، بہترین رنگ ڈھنگ والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اللہ کا نام لے کر، خود ان پر تکبیر پڑھ کر، خود ان کے گلے کاٹ کر قربانی کی، اللہ رب العزت کے ہاں اپنی قربانی کو پیش کیا۔